میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو گرما گرم ود آپ جناب۔ میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں عائشہ نور اقبال اور آپ کے جونیئر تجزیہ کار علی آفتاب۔ ہاں جی، کیا سین ہے؟ پاؤں میرے بھیگے ہوئے ہیں، جوتوں کے اندر پانی ہے، میں تھرا ہوا ہوں اس وقت۔ اچھا، اب میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا، کل کہا تھا میں نے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے دیکھیں کیا سچویشن ہے کیا نہیں ہے۔ آپ دونوں جو تھے ان کا پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر میں بھی چل پڑا۔ جتنا کیا فائدہ ہوا اس چیز کا مجھے بتائیں۔ جتنا کالا بادل آج ہے نا، تو ہم ویورز کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو کام آپ کا ان اوائڈیبل ہے تو ضرور جائیں، اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو آج کا دن کو مزیدار چیزیں پکا کے آپ نیوز کی نشریات دیکھیں۔ ہاں بالکل، یہ شو دیکھیں ڈیفینیٹلی۔ اور وہ علی جیسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہو سموسے ضرور کھانے جانے باہر، اور جو مرضی ہو رہا ہو، کچڑ کچڑ ہوا سا، سموسے ضرور کھانے، تو سموسوں کو تھوڑا اوائڈ کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اب بارش مستقل ہے اس ہفتہ سنا ہے، اور ویدر رپورٹس بھی ساری یہ کہہ رہی ہیں کہ آج جیسے تھرسڈے ہے تو اب تھرسڈے تک شاید بارش ہوئے گی، ہوپ فلی کہ اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن عائشہ آپ کا ہمارے لیے تو چلے ٹھیک ہے، ہم نے مطلب جینس کر کے ہم تو کور کر، آپ کے لیے تو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہوگا۔ میں جب پہنچی ہوں یہاں پہ تو جو گاڑی سے نکل کے دفتر میں انٹر ہونے کا عمل تھا نا، میں نے 2 دفعہ دروازہ کھولا اور 2 دفعہ بند کیا۔ وہ بیچارہ جو گارڈ تھا وہ مجھے بار بار چھتری سے میڈم اتر جائیں، اب اللہ کا واسطہ ہوتا جائے، میں کھولوں دروازہ پھر بند کر دوں، کیونکہ اتنی بارش تھی۔ اٹ واز مطلب ہارڈلی 2 سیکنڈ کا کام تھا اندر آنا، لیکن وہ 2 سیکنڈ میں بھی آپ پوری طرح جو ہے وہ جو گارڈ جو چھتری والے تھے، مجھے لگا میرے لیے آ رہے باہر ہے نا، وہ چھتری لے کے میرے پیچھے چلا گیا، کوئی لفٹ نہیں کرائی انہوں نے مجھے، نہ بھیگے آئے۔ تو کھانے شانے کے اندر کوئی سموسہ آپ کا کوئی ہے شوق کیا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سموسے کھانے چاہیے؟ نہیں سموسے نہیں، وہ میں نہیں کہہ رہا، میں بالکل بھی وہ نہیں کہہ رہا، بٹ بارش کے اندر نا لوگ بہانا مل گیا نا کہ جی چلو سموسے ہو جائیں، یہ ہم پاکستانی جو ہے نا ان بہانوں کی وجہ سے ہی جو ہے نا بعد میں ایسے ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، بہرحال چلیں جی، تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے۔ ہاں کسی دن بلکہ وہ بھی کر کے دیکھنا ہے، کسی انڈر پاس کے نیچے بائک لگا کے ذرا سوشلائزنگ کریں گے سب کے ساتھ کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے کام جو علی کرتا ہے نا، یہ چاہ رہا ہے کہ ہم بھی اس کا صرف مسئلہ یہ سوشلائزنگ کا کہ وہ اکثر بارش ختم بھی ہوئی تھی، سوشلائزنگ چل رہی ہوتی ہے اس کے نیچے بیٹھ کے بوائز جو ہے۔ اچھا ویسے بہت زیادتی ہے انڈر پاسز میں، اس طرح جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ پورا نہیں، لیکن آپ دیکھیں نا پورا فلو آپ خراب کریں۔ حد ہو گئی، بیچارے بھیگ جائیں، وہ نہیں بیچارے بھیگ جائیں، یا تو اس قسم کی چیز ہونا ہمارے اور کھڑے ہو جاؤ بھائی، انڈر پاس کے نیچے دو جگہیں جہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، یا تو انڈر پاس میں یا اورنج لائن کے نیچے، بس اور کوئی جگہ نہیں ہے لاہور کے اندر جہاں یہ بچ سکتے ہیں موٹر سائیکل پر۔ جی بارش ہونی ہے، ابھی تیز ہو رہی ہے ابھی، اور آگے جانے آنے والے دنوں کے اندر بھی بارش جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ذرا کیئرفل رہیں، مطلب یہ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، ایک تو بہت نقصان ہوتا ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہوگی، کپڑے بھی خراب نہیں ہونے چاہیے، اگر آپ اوائڈ کر سکتے ہیں اس کو ضرور اوائڈ کریں۔ اچھا جی، اور کسی اور کے خراب بھی مت کریں۔ ہاں یہ ذرا، یہ آپ نے 2-3 دفعہ کہتے، بتائیں ذرا الیبوریٹ کریں اس پہ۔ نارملی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم سڑکوں پہ جب سب کو، کیونکہ جلدی ہوتی ہے، سب نے پہنچنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، تو ہم بہت تیزی سے دوڑتے ہیں اور ساتھ والے کا دھیان کیے بغیر کہ وہ بائک پہ ہے یا کسی کا شیشہ نیچے ہوا ہے، تو ہم دوڑاتے ہیں گاڑی، اور وہ بیچارہ، ایک دفعہ اللہ معاف کرے مجھے بھی یاد آتا ہے، تو مجھے وہ شڈرز کی طرح یاد آتا رہتا ہے کہ میں نے ایک بندہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا، میں نے اتنی زور سے گاڑی دوڑائی بیچارے کی کھلی شیشے کے اندر سے سارے کپڑے جو ہے نا وہ۔ آپ کو ایک اسٹوری سناؤں؟ جی، میری سٹوری نہیں ہے یہ، میں پہلے ڈسکلیمر دے دوں۔ میرا ایک دوست ہوتا تھا، بڑا سیڈسٹ قسم کا آدمی تھا، وہ نشانے لیتا تھا اس چیز سے، بارش ہوئی ہے گاڑی پہ نکلتے ہیں بیچارے لوگوں پر نشانے، کہ اپنی گاڑی جان کے سائڈ پہ لے جا کے نا کرتا تھا، اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، بارش تو چلتی رہے گی، لیکن اب ذرا آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپکس کے اوپر۔ پہلا جو ہم نے چیز ڈسکس کرنی ہے، پہلی چیز جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے چیف آرمی سٹاف جو تھے، کیونکہ وہ بھی ساتھ گئے ہوئے تھے اس امریکہ کے دورے میں، تو ان کے بارے میں جو ساری میٹنگز ہوئی تھی اس کے اوپر اتنی تو خبر ہمیں نہیں ملی، بٹ کل کے دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب ایک باقاعدہ انہوں نے ٹویٹس کے ذریعے بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں انہوں نے وہاں جا کے کن کن کو ملے اور باقاعدہ پینٹاگون کے جگہ کیا کیا ہوا، تو اس کے اندر وہ یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ مائیکل پومپیو کو ملے، اور اس کے ساتھ ان کو 21 گن سلوٹ ملا وہاں پہ پینٹاگون میں، تو جو کہ بڑا ایک آنر ہوتا ہے وہاں پہ۔ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دورہ امریکہ تھا اس کے اندر سول ملٹری جو ہماری لیڈرشپ ہے، دونوں ایک پیج پہ بہت ثابت ہو رہے تھے۔ ہم پچھلی
کل بھی ہم نے پرسوں بھی یہ بات ذکر کیا, اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کیونکہ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھار ظاہر ہے مطلب سیاست کے اندر اور ہر چیز کے اندر ڈپلومیسی میں یہ ہوتا ہے معاملہ, لیکن اس دفعہ یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت اور جو آرمی ہے وہ ایک ہی پیج میں, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اور اس سے ہوتا دراصل یہ ہے کہ کئی کام جو ہوتے ہیں آپ کے, جو آپ نے ظاہر آرمی کو آن بورڈ لے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, وہ بہت جلدی سے ہو جاتے ہیں اور بہت ان کے اندر بہتری سے ہو جاتی ہیں اور وہ فاسٹ ٹریک ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بہت اچھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی سچویشن جو ہے اس کے اوپر بھی بریف کیا باجوہ صاحب نے پینٹاگون کے اندر کہ ہماری اپنی جو ڈومیسٹک سیکیورٹی سچویشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے ایک امریکہ بہرحال تو ہمارا ایلائی ہے, تو ان کو بھی ہم نے بتایا کہ جی ہم نے اپنی سیکیورٹی سچویشن پہ خیر سے بہت قابو کیا ہے. اور یہ بات بھی علی کافی سچ ہے کہ ہماری جو آج سے کچھ سال پہلے جو سیکیورٹی سچویشن تھی اس کے اندر کافی چینجز آئے ہیں اور ہم نے کافی اس کے اندر قابو بھی پایا. بالکل. اور ویسے بھی آل آئیز آن باجوہ صاحب, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کو پتہ ہے جس معیشت جس اس وقت ہمارے موڑ پہ ہے, اس ڈیل سے جو بھی طے پا رہی ہے وہ ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے. کیونکہ ابھی جو خان صاحب نے بانڈز کا اجرا کیا ہے وہ تو اس میں زیادہ انٹرسٹ لوگوں نے نہیں دکھایا. ابھی تک تو صرف 600 لوگوں نے شاید وہ بانڈز خریدے ہیں. تو وہ مطلب اب یہ بہت لمبی بحث ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ تمام اوورسیز پاکستانیز پیسے بھیجتے ہیں یہاں پہ, وہ غلط ہے. جس کی سیکنڈ جنریشن ہے, تھرڈ جنریشن ہے, وہ تو نہیں بھیجتے نا. تو وہ مطلب جلسہ دیکھنے جانا ہے کچھ اور چیز ہے, اور ایکچولی پیسے پاکستان بھیجنا کچھ اور چیز ہے. مراد سعید صاحب جس طرح کہتے تھے کہ خان صاحب آئیں گے تو لوگ اتنے زبلین ڈالرز بھیج دیا کریں گے, وہ نہیں ہو رہا. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہمیں کہیں اور سے ہیلپ ملے. جی اچھا, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں میمل سرفراز, سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور مطلب ایکسپرٹ بھی ہیں ان چیزوں کے اوپر. ان سے ذرا پوچھتے ہیں. السلام علیکم میمل. وعلیکم السلام. اچھا, یہ جو ہم نے عمران خان کی طرف سے جو سارے باتیں تھیں ہمیں پتہ چل گئی ان کی, کیا وہاں پہ ساری کشمیر ڈسکس ہوا, افغانستان ڈسکس ہوا اور کئی چیزیں ڈسکس ہوئی. اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں چونکہ وہ ساتھ ہی گئے ہوئے تو وہ بھی ہمیں توقع تھی کہ ان کی طرف سے بھی پتہ چلے کہ وہاں پہ کس قسم کی باتیں ہوئی. تو کچھ ڈیٹیل مختصر سی ہمیں پتہ چلی ہیں. تو آپ کے خیال میں اگین جو ہم ذکر کر رہے ہیں تب سے کہ سول ملٹری دونوں کی ایک پیج پہ ہیں اور یہ آگے جا رہے ہیں, تو اس سے آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ان فیوچر باقی چیزیں جو ہیں وہ مزید امریکہ کے ساتھ اور ایز آؤٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیں, یہ بات میں پہلے بھی کئی بار کر چکی ہوں اور بھی لوگ کرتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے, اور اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے تو وہ ہماری تعریفیں بھی کر رہے ہیں, اور وہ انہیں ہم سے کام چاہیے, اور اگر ہم وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں تو ابھی سننے میں آیا تھا کہ شاید کولیشن سپورٹ فنڈ بھی وہ پینڈنگ جو ہے $9 بلین وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے ریلیز کر دیں گے. اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کو ان کانفیڈنس ضرور لیں اور بتائیں کہ ہم نے کمٹمنٹس کیا کیے. کیونکہ ایک جو پرابلم ہوتی ہے, ویسے تو وزٹ بڑا پازیٹیو بڑا اچھا گیا, افغانستان پہ بھی بات ہوئی, انڈیا پہ بھی بات ہوئی, کشمیر پہ بھی بات ہوئی, اور بڑے ایشوز کے اوپر بات ہوئی. بٹ ایک چیز یہ کہ ہم نے کمٹمنٹ اگر ہم ان کیس اللہ نہ کرے ایسی ہو چیز کہ ہم فلفل نہ کر پائیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا عذاب بھی ہم پہ نازل ہو سکتا ہے. جی جی. تو وہ میرے خیال میں کہ ان کو پارلیمنٹ کو ضرور بتانا چاہیے. اگر عوام کو نہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نیشنل سیکیورٹی کی تو بے شک ان کیمرہ بریفنگ ضرور دے, لیکن ویسے یہ خان صاحب کے اس میں نہیں ہے مزاج میں کہ وہ پارلیمنٹ کو زیادہ کچھ چیزیں بتائیں. پچھلی بار بھی بریفنگ میں ان کیمرہ میں وہ نہیں موجود تھے, ان کو زیادہ شوق نہیں اپوزیشن سے ملنے کا. تو یہ بھی ایک ہے, لیکن یہ کہ ویسے اوور آل تو کامیاب لگ رہا ہے دورہ. ابھی ایڈ کا دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پیسہ ویسے ہمیشہ امریکہ بہت لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی کئی جو دورے ہوئے امریکہ کے, چلیں اتنے سکسیسفل تو نہیں لیکن اتنے انسکسیسفل بھی نہیں رہے. اس کے بعد امریکہ کی طرف سے یہ بات ہمیشہ, جیسے آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے ہماری, تو اس دفعہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو مومنٹم جس مومنٹم کے ساتھ واپس آئے ہیں خان صاحب, کہ یہ جو ساری چیزیں جو ابھی تک تو وربلی ایک حد تک ڈسکس ہوئی ہیں, شاید کچھ چیزیں ریٹن ڈاؤن ہوئی ہیں, کہ یہ چیزیں ایکچولی امپلیمنٹ بھی ہو سکتی ہیں, اور اس کے اندر اگر امپلیمنٹ ہونے کو جائیں گی تو اس میں زیادہ رول کس کا ہوگا؟ پاکستان کی پرفارمنس دیکھی جائے گی یا امریکہ کی جانب بھی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ایز اے شو آف گڈ ول یہ کام کریں گے؟ دیکھیے ان کو تو چاہیے نا افغانستان سے ودرول. افغانستان کے پیس پروسیس کے اندر ہمارا ایک ایسے, بلکہ جو ٹرمپ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی جس پہ انڈین میڈیا نے بڑا ناراضگی کا بھی اظہار کیا, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ہیز پاور اوور افغانستان. تو وہ انڈین میڈیا اور افغان نے یہی کہا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے اوپر پاور ہے, لیکن ہوتی ہے, ریجن میں بھی ہوتی ہے. امریکہ سپر پاور ہے, امریکہ ہیز پاور اوور اے لاٹ آف کنٹریز. سو وہ جو چیزیں اس پیس پروسیس میں ہمارا
ہمارے پاس پاور تو ہے افغان طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی, لیکن ہاں اس سے زیادہ امریکہ سے زیادہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ افغان طالبان ہماری کتنی سنیں گے, کیونکہ یہ 9/11 کے بعد بھی ہوا تھا کہ طالبان نے ہماری نہیں سنی تھی اسامہ بن لادن کو واپس کرنے کے لیے, اس وقت یہ ہوا تھا. تو ضروری نہیں کہ وہ ہر بات ہماری سنیں. تو لیٹس سی, اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کتنی کمٹمنٹ کی ہے یہ ہمیں نہیں پتا, یہ خان صاحب کو پتا ہے یا باقی جو ساتھ گئے تھے لوگ ان کو پتا ہے. تو یہ اچھا میمن, ایک چیز اور کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہوا ہے, $6 بلین ہم نے پے کرنے ہیں. تو اگر ابھی تعلقات امریکہ سے ہمارے بہتر ہو جاتے ہیں تو کیا وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کو, کوئی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ, کچھ پیسوں میں کمی, جرمانے میں, کچھ اس طرح کی چیز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں مشکل ہے, ایسی چیزوں کے اندر تو کم ہوتا ہے, لیکن ہاں IMF کے اندر کچھ کنڈیشنز پہ شاید وہ ہمیں ہیلپ کر سکیں, FATF کے اندر وہ ہمیں شاید کوئی ہیلپ کر سکیں. اس میں زیادہ مسئلہ تو ہمیں FATF کا بھی پڑا ہوا ہے کہ کہیں ہم بلیک لسٹ پہ نہ چلے جائیں. تو ان چیزوں کے اندر وہ ہمیں ضرور ہمارا وہ انفلوئنس کر بھی سکتے ہیں اور ہمارا ساتھ بھی دے سکتے ہیں. تو ان دا لانگ رن تو اگر ہم اپنی کمٹمنٹس فلفل کر دیتے تو امریکہ کے ساتھ یہ ٹرانزیکشن ریلیشن شپ میں یہ فائدہ تو ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ہمیں چیزیں پیسے بھی دلا دیتے ہیں اور ایسی امپورٹنٹ جگہوں پہ ہمیں ہیلپ بھی کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے محمل, بہت شکریہ اپنا ٹائم دینے کا. اچھا جی, یہ تو رہی بات امریکہ کی, اور ہر طرف سے خان صاحب کی واپسی بھی خیر سے میں نے سنا ہے ہو گئی ہے, اور اگین سیکیورٹی کے اوپر بات جو ہے بہت ضروری ہے. باجوہ صاحب کے ہم ذکر کر رہے تھے, اور یہ چیزیں ساری بڑا اچھا انہوں نے آج ایک بات کی, ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ, اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اس بات کو ہمیشہ ہمیں سوچنا چاہیے جب بھی ہم امریکہ کو ڈسکس کریں کہ وہ گیو اینڈ ٹیک والی چیز ہے. تو جب تک وہ چیز چلتی رہے گی, وہ شکر ہے کہ ہمارے پاس ٹو گیو کئی چیزیں اس دفعہ, اور وہ بھی خواہش مند ہے کہ وہ چیزیں ہم فلفل کر پائیں. نہیں, دیر آر نو فری لنچز ان دا ورلڈ. مطلب یہ آپ امریکہ کے بارے میں نہیں, ہم جب کہتے ہیں نا کہ فلانے سے شہد سے زیادہ میٹھی اور ہمالیہ سے زیادہ اونچی, ہوتا تو ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہی ہے ہر ایک کسی کے ساتھ. اچھا جی, اب آگے بڑھتے ہیں. ایک اور بہت اہم اور ضروری جو خبر ہے وہ یہ, فردوس عاشق اقوان صاحبہ جو تھیں, انہوں نے کل کراچی میں جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسیشن ہے ان سے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس رکھی. اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو کچھ باتیں کی, جو اس کے اندر 2-3 جو نقطے جو بہت اہم ہیں ان کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں. پہلا انہوں نے یہ کہا کہ جی میڈیا کورٹس بنائے جائیں گے. ہیں میڈیا کورٹس بنائے جائیں گے. میں پھر چلتا ہوں. ایک سے رکے نہیں, آپ کو کہیں جانے, میں اصل میں کورٹ کچہری کے چکر میں نہیں پڑ سکتا, میں بہت پہلی زندگی سے نہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, مجھے وضاحت تو کرنے دیجیے. سب سے پہلے انہوں نے کہا, اب میں آپ کو ڈرا بالکل نہیں رہا, سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر میڈیا والوں کا کوئی کسی قسم کا کنسرن ہے گورنمنٹ سے تو وہ ان کورٹس سے آسرا لے سکتے ہیں. مثلاً لیٹ سے کسی ادارے کو, کسی اخبار کو, کسی بھی میڈیا اورینٹیڈ بزنس کو اگر گورنمنٹ کی پیمرا کی طرف سے یا کسی طرف سے ان کو کوئی فائن ہوا ہے, جرمانہ ہوا ہے, کوئی چیز آئی, تو آپ اس چیز کی اپیل کر سکتے ہیں. پہلا ایسا سسٹم نہیں تھا, آپ کو شاید سول کورٹ جانا پڑتا تھا. تو سول کورٹ میں آپ کے کیس جیتنے کے چانسز زیادہ تھے بجائے کہ میڈیا کورٹ کے. لیکن انہوں نے ایک اور بات کی, اور پھر انہوں نے کہا وائس ورسا, یعنی کہ اگر گورنمنٹ کو بھی کسی قسم کے آپ سے ناراضگی ہے, کسی قسم کی بات ہے, سمن کر سکتے تو وہ آپ کو بھی میڈیا کورٹ میں سمن کر سکتے. انہوں نے بات یہ کی جو کہ اور 58 مزید لائسنسز جو ہیں ایشو ہو گئے. مبارک, یہ تو بہت یہ بڑی اچھی خبر ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو, اور یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ میڈیا انڈسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بہت ادارے ہیں جو میڈیا ورکرز کی جو رائٹس ہوتے ہیں اور میڈیا ورکرز کی جو سیلریز ہوتی ہیں خاص طور پہ, ان پہ باقاعدگی سے اپنا ٹائملی جو ہیں وہ سیلریز دیتے ہیں. لیکن ایسے سینکڑوں اور ادارے ہیں جو سیلریز کے اوپر صحیح طرح نہیں رہتے اور سیلریز ڈیلے ہوتی ہے. اور ہم نے اکثر سنا ہے, ہم نے دھرنے بھی دیکھے ہیں, ہم نے اجلاس بھی دیکھے ہیں میڈیا ورکرز کے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائسنس نہیں ملتی ٹائم پہ. اس نقطے کو میرے خیال میں, میرے نزدیک یہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر پہلی دفعہ ایسی چیز ہوئی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کے اندر ٹائم دیا اس ایشو کو, جو کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, کہ آپ ٹائم سے دیا کریں. اور اگر تو وہ یہی اجازت دے دینا کہ ان کورٹس کا بھی فی الحال یہی کام ہے جی کہ جائیں آپ اپنی جو آپ کی رہ گئی ہے پینڈنگ وہ لیں. ایول تو ویج بورڈ اور گورنمنٹ خود جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے اس چیز کو, لیکن بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایسے میڈیا کورٹس بنائے ہیں. تو ارے اب مجھے ایک اور بات بتائیں, ذرا آپ سے اس کا ویو پوائنٹ لیتے ہیں کہ آپ نے کہا کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگانا ہے. اس کی شاید ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک کورٹ سسٹم اور کچہری سسٹم جو ہے اس سے ہم ویسے ہی اتراتے بہت زیادہ ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جی یہاں تو گیا تو معاملہ لٹک جائے گا, بہت دیر لگ جائے گی. تو ادھر کیا ہونے کو جا رہا ہے؟
دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے پاکستان میں سٹیزن جرنلزم اس لیے بھی زیادہ مشکل ہے. کم از کم آپ کسی ادارے کے ساتھ اگر افیلیٹڈ ہوتے ہو نا تو آپ نے ایک سٹوری کر دی ہے, وہ ایڈیٹر نے پاس کر دی ہے, وہ چھپ گئی ہے یا آن ایئر چلی گئی ہے, اگر اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو کم از کم ادارے کا وکیل وہاں پہ جائے گا. آپ سوچیں ایک میرے جیسا آپ کے جیسا آدمی اس کے اگر پیشیاں لگنی شروع ہو جائیں جس پہ اس نے خود جانا ہو تو پوری کا پورا دن برباد ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یہ جی اس کو ہم دیکھتے رہیں گے میڈیا کورٹس کا آگے جا کے کیا رول ہوتا ہے. ہم نے جانا ہے ایک بریک کے اوپر. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ضیاء الحسن نے, پروفیسر ہیں اردو لٹریچر کے, اورینٹل کالج میں ٹیچ کرتے ہیں. آپ سے اردو زبان ایک انتہائی حسین, ایک انتہائی سننے میں جسے وہ کہتے ہیں نا بولنے میں بھی بہت ایک مزہ آتا ہے, ایسی زبان ہے, اور لٹریچر بھی اتنا ہمارا رچ ہے. لیکن ایسا کوئی یہ پتہ نہیں اس جنریشن کا یہ ٹائم ہے, ایک المیہ ہے کہ یہ دے آر ناٹ ویری, اب اتنا وہ اس کی طرف رجحان نہیں دیکھا جاتا. تو اس سلسلے میں آپ سے بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک پیکج دیکھیں گے پلیز. مدد کرنی ہو اس کی یار کی ڈھارس بردانا ہو, بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ادب اور شاعری انسانی خیالات کے ترجمان ہوتے ہیں. اردو کی ابتدا سے ایک لمبے عرصے تک اردو ادب شعر و شاعری کی شکل میں فروغ پاتا رہا. اردو ادب اور شاعری کی تاریخ مرزا غالب, فیض, نون میم راشد, بانو قدسیہ اور منٹو جیسے ناموں سے بھری پڑی ہے, جو اپنے آپ میں ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب یہ لوگ ہمارے معاشرے میں لیجنڈز کی حیثیت رکھتے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اردو ادب اور شاعری نے نئی نسل میں اپنا مقام کھول دیا, اور قومی زبان کے ہوتے ہوئے بھی نوجوان انگریزی زبان کو اردو پر ترجیح دینے لگے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ کیا وجہ ہے کہ اب لگاؤ نہیں رہا اس طرح سے؟ اب دیکھیں نا اتنی جس طرح بھی ہم نے منیر نیازی صاحب کو سنا, یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے آج بھی سننے میں ہمیں بہت زیادہ وہ مینٹلی ہمیں بڑی سیٹسفیکشن دیتی ہیں, اور ہم ایک اور اس میں چلے جاتے ہیں فیلنگ میں, لیکن اس کی طرف آتے نہیں ہے. پڑھنے سے بہت جو ہے وہ رکاوٹ ایک پیش آتی ہے بچوں کو آج کل کے دور میں. کیا ریزن ہے؟ دیکھیے, کوئی بھی عمل ہو رہا ہوتا ہے جب کسی سوسائٹی میں تو اس کی ایک ریزن نہیں ہوتی. ایک تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان 1947 میں جب بنا تو ہمارے جو رولرز تھے وہ انگریز تھے, تو ہمارے ذہن میں ایک تصور لاشعوری طور پر کہ انسان جس طرح کا وجود ہے وہ ایک جینیٹیکل وجود بھی ہے, تو اس کی جینز میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. 200 سال 300 سال میں آہستہ آہستہ وہ اس کے وجود میں جذب ہوتی رہتی ہیں اور پھر اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. تو ایک تو اس کی پیچھے یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کو اس سے دلچسپی نہیں رہی. ہماری قومی زندگی میں کسی کو اس چیز سے دلچسپی نہیں رہی کہ ہم بطور فرد کس قسم کے انسان بنتے ہیں. 70 سال میں ہم جس طرح کا ماحول پاکستان میں دیکھتے ہیں, اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے بھی دلچسپی نہیں رہی. جب کوئی انسانی وجود اپنے آپ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان علوم سے کٹ جاتا ہے جو اس کی وجود کی ساخت بناتے ہیں. جیسا ہم ہوتے ہیں, دیکھیں ہر انسان اس ویسا ہوتا ہے جیسا اس کا کلچر ہے. کلچر کا مطلب ہے, ثقافت کا مطلب ہے اس کا ماحول, اس کے ارد گرد. ہم اسے جس طرح کی زندگی فراہم کریں گے وہ اس طرح کا انسان بنے گا. یہ آپ نے بہت ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے, کیونکہ دیکھنے میں آج کل جب میں نوٹس کرتی ہوں بچوں کو, تو وہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے کہ وہ
رومن اردو کا استعمال کرتے ہیں. اتنی یہ مطلب کلچرل انفلوئنس ہے کہ ہم ہر چیز ہمارے ایس ایم ایسنگ ہمارے, بلکہ میری اپنے والد صاحب کے ساتھ بڑی اس چیز پہ اکثر لڑائی ہو جاتی ہے کہ وہ کچھ بتا رہے ہو تو میں نوٹ جلدی جلدی میں کری ہوتی, تو کہتے ہیں یہ کیا طریقہ لکھنے کا, تم اس کو لکھو یا تو انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے پراپر لکھو یا پھر اس کو اردو میں جو اسکرپٹ ہے اس طرح سے لکھو. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک زبان کو اس کی جو ایک اہمیت ہے اور اس کی جو حقیقت ہے اس کی آپ اس سے ہٹ رہے ہیں. تو دس پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول. میرا اس میں سوال یہ ہے کہ جس طرح سے رجحان کم ہوتا جا رہا ہے, یہ رومن میں لکھنا تو شاید کچھ عرصے کے لیے ایکسٹینڈ کر دے گا, یہ تو ایک قسم کا فائدہ ہے, یورپ میں بھی تو ہوا ہی ہے نا. تو آپ کے خیال میں یہ عمل کیسا ہے؟ اس 60 کی دہائی میں بھی ہمارے یہاں یہ سوال اٹھا تھا, کیا ہم اپنے رسم الخط کو یا اسکرپٹ کو رومنائز کر دیں؟ تو اس وقت اس پہ بڑے مباحث ہوئے تھے پاکستان میں, اور ظاہر ہے وہ علمی ادبی حلقوں میں ہوئے, اور اس وقت بھی یہ سمجھا گیا یا سوچا گیا کہ جس رسم الخط میں جو زبان ہوتی ہے اس میں اس کا ایک خزانہ جمع ہوتا ہے. ہمارے پاس ہمارا ماضی کا ایک پورا خزانہ ہے, اگر ہم اس کو رومنائز کریں گے تو وہ خزانے سے ہم محروم ہو جائیں گے. اچھا, پھر صرف اردو کا ہی نہیں ہے, پیچھے عربی اور فارسی کا جو خزانہ ہے وہ بھی ہم اردو کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے, اور تینوں زبانوں کا اسکرپٹ ایک ہے جسے ہم عربی رسم الخط کہتے ہیں. تو یہ عربی رسم الخط ہے بنیادی طور پر. تو رسم الخط مثلاً دنیا میں اس کی ایک ہمارے ہی اسلامی ملکوں میں مثال ترکی کی ہے کہ ترکوں نے اپنا رسم الخط جب تبدیل کیا تو ان کا ماضی ایک طرح سے ان سے کٹ گیا. وہ ماڈرنائز ضرور ہو گئے ہیں, ہم سے زیادہ ماڈرن قوم ہے اور جدید دنیا سے زیادہ ہم آہنگ قوم ہے, لیکن بہرحال وہ اپنا تاریخی ورثہ, اپنا تہذیبی ورثہ, اس سے وہ محروم ہو چکے ہیں. یہ اب ہم جس مسئلے سے دو چار ہیں یہ ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے. گلوبلائزیشن آپ جانتے ہیں ایک فنومینن ہے جو ہمارے ارد گرد پوری دنیا میں وقوع پذیر ہو رہا ہے, اور اس کی بنیاد انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. ہمارے پاس چونکہ ابتدا میں اپنا رسم الخط کوئی ہم نے ایسے پروگرام نہیں بنائے تھے, اب بن گئے ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں بھی میسیجنگ, تو وہ ہماری نیڈ تھی ایک. تو ابتدا میں چونکہ نہیں تھے پروگرام ہمارے پاس, اس لیے وہ رومنائزڈ میسیجز ہوتے تھے. لیکن اب فرق پڑا ہے جب سے اردو رسم الخط بھی آ گیا ہے موبائل فونز میں. آپ کو پتہ ہے اب ہماری زندگی موبائل فونز کے ارد گرد گھومتی ہے, یہ ہمارا زندگی کا مرکز بن گیا ہے. تو اس میں کچھ فرق تو اب پڑے گا اس حوالے سے بھی, لیکن کوئی بہت زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ ہم جس گلوبل ورلڈ میں رہتے ہیں. ٹیکنالوجی کی اگر آپ نے ذکر کیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ تو اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زبان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اردو جیسے آپ نے کہا کہ اردو بھی فونز پہ آ گئی ہے, لیکن ظاہر ہے بہت میرے خیال میں کم لوگ ہیں جو اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر ہم زیادہ دیکھیں چائنا کی طرف دیکھیں تو مینڈرن لینگویج ہے اس کو کہا جاتا ہے وہ ایک گلوبل لینگویج بننے کو جا رہی ہے, اور انہوں نے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ٹرانسلیٹنگ ڈیوائسز بنائی ہیں جس کے ذریعے. تو یہ وجہ کیا ہے کہ اردو جو ہے اس ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کرتی بلکہ شاید ڈری بیٹھی ہوئی ہے اس سے؟ نہیں, اردو تو ظاہر ہے ایک بڑی زبان ہے. مطلب یہ تو آپ کو معلوم ہے, اتنا تو پاکستانی قوم کو تفاخر ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ہے, اور ان زبانوں میں سے ہیں جس کا اسکرپٹ بھی ہے اور وہ لکھی ہوئی بھی ہیں. یہ بہت زیادہ زبانیں نہیں ہیں, ورنہ اسپوکن لینگویجز زیادہ ہوتی ہیں, بولیاں جسے ہم کہتے ہیں. تو اور دوسرا کہ ہمارے پاس بہت بڑا لٹریچر ہے, اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا یقین رکھنا چاہیے اپنے بارے میں, کیونکہ ہم جدید دنیا میں ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے, علم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ہم قومی طور پر احساس کمتری کا شکار ہوئے ہیں. یہ بات ہمیں مان کے آگے چلنا چاہیے. قوم کو اس احساس کمتری سے کیسے نکالنا ہے یہ سوچنے والا بات ہے, اور اس پہ بہت زیادہ غور کرنا چاہیے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے کہ ہم یہی جو رومن اردو کی وجہ سے ایک جو بہت بڑا ڈرا بیک اس کا ہے وہ یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ ہم واولز اور اس طرح کی چیزوں کی جو ایک ورڈ ساؤنڈ کرتا ہے نا, اس کی ساخت سے ہم جو ہے وہ ہٹتے جا رہے ہیں. مطلب ابھی جس طرح ہم انگلش میں تو ایزیلی اسپیل جب ورڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا ورڈ جو ہے یہ اس کی ساخت کیا ہے, اسٹرکچرنگ آف دا ورڈ جو ہے اس سے ہم بھول جاتے ہیں.
وہ ہم جس طرح اب عام اور عام کا فرق جس طرح ہے وہ ہم بالکل بھول جائیں گے کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے, ہاؤ از اٹ میڈ. یہ بھول چکے ہیں, بھول جائیں گے نہیں, بالکل ہم بھول چکے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جس زبان کے پاس آوازیں زیادہ ہوں گی وہ اتنی بڑی زبان ہوگی. اردو آوازوں کے اعتبار سے بہت رچ زبان ہے. اس کے پاس ایک آوازیں تھیں عربی سے آئی ہوئی اور دوسری آوازیں تھیں ہندی سے آئی ہوئی, گھے, کھے, تھے. اب ہمیں ان آوازوں کا پتہ نہیں ہے. ہم ایک قومی مزاج بنتا ہے کہ زبانوں کے ساتھ بھی ہم اس طرح سے پیش آتے ہیں جس طرح ہم انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں. زبان ظاہر ہے ایک زندہ وجود ہوتی ہے, تو ہم کس طرح سے پیش آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب ہمیں عام اور عام کا فرق نہیں پتہ. اسی طرح سے, سین, سواد 3 آوازیں ہیں, تینوں مختلف طرح سے ادا ہوتی ہیں, مختلف اس کے حروف ہیں اور مختلف الفاظ اس سے بنتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. اچھا تھوڑا سا ذرا شاعری کی طرف بھی چلتے ہیں. ایک تو سوال جس کا جواب آپ نے پہلے میں ہی دے دیا تھا کہ اب لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کی شخصیت کیسی بنتی ہے, کیونکہ وہ سوال یہ تھا کہ ہاں پہلے بہت زیادہ بڑے شعراء ایک ہی وقت میں زندہ تھے, اب کوئی بھی نہیں ملتا شاید, مطلب جی ہم نہیں جانتے. تو وہ میں یہ کہنا تھا کہ ہم کل شام کو بیٹھے ہوئے تھے, 1 گھنٹہ ہم صرف منیر نیازی صاحب کی باتیں آپس میں کرتے رہے ہیں اور کوئی شعر نہیں کسی نے پڑھا, صرف قصے. تو اب ایسی کوئی شخصیت ہی نہیں ملتی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پنجابی شاعری ابھی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور اس کا معیار بھی ابھی شاید جتنا کو ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر لگتا ہے اردو کے مقابلے میں. اس کی ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا میں شاعری کی جگہ فکشن نے لی ہے. آپ جانتے ہوں گے ایک ادب کا بہت بڑا انعام ہے نوبل پرائز, ٹھیک ہے. تو اب تک جتنے نوبل پرائز لٹریچر کے لیے دیے گئے ہیں وہ بیشتر اس کی یعنی غالب جو اکثریت ہے وہ فکشن رائٹرز کی ہے جنہیں دیا گیا. 1950 کے بعد دنیا میں کوئی اس طرح کا بڑا شاعر پیدا نہیں ہوا جیسے 1950 سے پہلے آپ کو نظر آتے ہیں. دنیا میں بڑے شاعر تھے, بہت اہم لوگ تھے, آپ نے سب کے نام سنے ہوئے ہیں. ان کی شاعری کے تراجم آپ کو انگریزی میں بھی مل جاتے ہیں, اردو میں مل جاتے ہیں, جیسے فرانسیسی شاعر بہت مشہور ہوئے ایک زمانے میں. سر بہت شکریہ, ہمارے سے گفتگو کرنے کا بڑا مزہ ہے. ناظرین ہم نے جانا ہے بریک کے اوپر, لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم وتھ آپ جناب. ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد بن یامین جو کہ آپتھمالوجسٹ ہیں, اور ان سے ہم آج ڈسکس کریں گے تھوڑا سا اسی فیلڈ کے اوپر, اور آنکھیں جو ہوتی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ گھبراتا بھی بہت سخت ہے. یہ گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور اس گھبراہٹ کو کم کرنے کی کیا طریقہ کار ہیں. لیکن یہ سب باتوں سے پہلے ہمارے پاس ایک پیکیج موجود ہے, آپ کو دکھاتے ہیں اور گفتگو جاری رکھتے ہیں. آنکھیں روح کا آئینہ ہوتی ہیں اور ہمارے جسم کا سب سے اہم حصہ بھی ہیں. ماحولیاتی آلودگی, گرد و غبار اور تیز روشنی ہماری آنکھوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں. آنکھوں کے کئی امراض میں بصارت کی کمی, دھندلے پن یا بینائی ختم ہونے کا سبب بن سکتے ہیں. بصارت کی کمی کو دور کرنے کے لیے کئی طریقے استعمال کیے جاتے رہے ہیں. پہلے لوگوں نے بصارت کو بہتر بنانے کے لیے اینک کا استعمال کیا. اب اینک کی جگہ کانٹیکٹ لینسز اور لیزر تھیراپی نے لے لی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لیزر تھیراپی ایک کامیاب طریقہ علاج ہے, اور کیا اس کے ذریعے اینک سے چھٹکارا ممکن ہے؟ ڈاکٹر صاحب, آپتھمالوجسٹ, آپٹومیٹرسٹ, آپٹیشن, یہ تینوں جو ہیں یہ مختلف شعبے ہیں یا یہ ایک ہی شعبہ ہے کہ 3 مختلف حصے ہیں؟ یہ ایک ہی شعبے کے 3 مختلف حصے ہیں. جی, ویل اسٹارٹ ود آپٹیشن. آپٹیشن وہ ہوتے ہیں جو گلاسز بناتے ہیں,
ऑप्टोमेट्रिस्ट इट्स अ न्यू फील्ड. अच्छा. ये वो लोग होते हैं कि जो ग्लासेस का नंबर प्रिस्क्राइब करते हैं, अच्छा. मतलब अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर. अच्छा. एंड देन कम ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते जो डॉक्टर होते हैं. और जाहिर है ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी वो जो सर्जरीज भी होती हैं और जो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होते हैं जो आप करते हैं, ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि एग्जैक्टली आपको किस किस्म के केसेस की नॉलेज सबसे ज़्यादा मिलती है पाकिस्तान में. मैं आपको जो सबसे ज़्यादा केसेस आजकल ओपीडी में रेफर हो रहे हैं वो हैं ड्राई आइज के. ड्राई आइज, आंखों का खुश्क हो जाना या आंखों में नमी का ना रहना. इसके लिए कुछ शैम्पू है? इसके लिए शैम्पू है. इसके इलाज में शैम्पू ज़रूर आता है. लेकिन ड्राई आइज इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा जो नज़र का काम है वो बहुत ज़्यादा हो गया. अच्छा जी. स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया. मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन पे काम बहुत ज़्यादा हो गया. इट्स कॉल्ड कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. क्योंकि जितनी देर आप आंख से काम ले रहे होते हैं विद कंसंट्रेशन, आपकी आंखों का ब्लिंक रेट, जो झपकने का रेट है वो कम हो जाता है. जब वो कम होता है आपके टीयर्स एवेपोरेट करना शुरू कर देते हैं. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है जो आजकल की पॉपुलेशन में, इवन इन यंग चिल्ड्रन, बच्चों में बहुत ज़्यादा है मोबाइल. ये तो ओपीडी में केसेस होते हैं. लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ेस जिनको हम ओपीडी में देखते हैं वो एक सेनाइल कैटरेक्ट जो वक्त के साथ साथ सफ़ेद मोतिये का होना, दूसरा डायबिटीज़ की वजह से पीछे पर्दे पे असर का. ये जो ड्राई आइज पे थोड़ी देर के लिए, इसके मसले क्या होते हैं एक पेशेंट को, इससे मतलब तकलीफ क्या पैदा होती है ड्राई आइज से? बेसिकली ये जो ड्राई आइज का पेशेंट जब आपके पास प्रेजेंट करता है तो वो इसी तरह करता है कि मुझे एपिसोड्स ऑफ ब्लर्ड विजन, कि मुझे एपिसोड्स में विजन इफेक्ट होती है. सेकेंडली आंखों से पानी का आना, रड़क का पड़ना, चुभन, मलने का दिल करना, थकी हुई आंखें, एग्जॉस्टेड आइज, ये सारे लाली होना. मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास कंप्लेन करते हैं कि जी हम जब सुबह उठते हैं तो हमारी आंख बिल्कुल लाल होती है. अब वो खुद मिस्टेक कर लेते हैं फॉर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. ये एलर्जी नहीं, ये ड्राई आइज की वजह से होती है. तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो पॉपुलेशन में होते हैं. वेलकम बैक. डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या इसमें अब सॉल्यूशंस है, क्योंकि अब मेरा ख्याल है फैशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है और इतनी वो चीज़ें ट्रेंडी हो गई हुई हैं. लेंस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप एक मेन स्ट्रीम पे देखते हैं, आजकल फैशन देखते हैं, तो उसमें अब ऐनक लगा के जो है वो मेरा ख्याल है बिल्कुल आउटडेटेड हो गया हुआ है. तो उसकी क्या सॉल्यूशन है, क्या किया जा सकता है? देखिए उसकी सोल्यूशन तो ये है कि आप बहुत सारी ग्लासेस ऐसी होती हैं कि जो रिमलेस फ्रेम्स होते हैं जिसमें आपका बिल्कुल नज़र ही नहीं आता कि आपने ग्लासेस पहने हुए. एंड सेकंड ऑप्शन इज़ लेज़र एंड देन सर्जिकल ट्रीटमेंट के जिसमें आप आंख के अंदर ही IOL इंट्राओक्युलर लेंसेज इम्प्लांट कर देते हैं. तो ये 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल. बट कॉन्टैक्ट लेंसेज मैं तो पर्सनली बहुत डिस्करेज करता हूं. ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि उसमें भी कई किस्में होती हैं. देखिए कॉन्टैक्ट लेंसेज में कुछ, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ डिजीज़ेज़ हैं. जैसे एक डिजीज़ होता है केराटोकोनस, जिसमें आंख का अपना कॉर्निया जो अगला पर्दा होता है वो कोन शेप्ड हो जाता है. उसमें हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हम खुद पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं. लेकिन जहाँ तक कॉस्मेटिक रीज़न का ताल्लुक है, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो तो आई थिंक इट शुड बी डिस्करेज्ड, क्योंकि उससे फिर बहुत ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन होती हैं. हाँ, अगर आपको नंबर है तो आइदर यू वेयर ग्लासेस और इफ़ यू आर वेरी करेजियस गो फॉर लेज़र ट्रीटमेंट. लेज़र और आपने जो सर्जरी है, इनके अंदर भी कोई कंडीशन होती है कि आपकी नज़र जो है वो एक हद तक हो तो फिर ये ट्रीटमेंट करा दें या जब मर्जी करा लें आप? एक तो इसकी एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 19 साल पे आप स्टार्ट करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट एंड 40 इज़ द लिमिट, कि 40 पे आप लेज़र, 40 के बाद कर सकते हैं लेज़र. लेकिन क्योंकि जो आँख बिल्कुल करेक्टेड होती है दूर की लिए, उसके नज़दीक का नंबर आफ्टर 40 लगता ही लगता है. तो हम पेशेंट को जो 40 पे करवाना चाहते हैं उनको हम एक चीज़ बड़ा क्लियरली बता देते हैं कि हम दूर के लिए आपको ज़रूर करेक्ट कर देंगे, लेकिन नज़दीक के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ेगा. और दूसरा, जहाँ तक दूसरी जो चीज़ आती है वो है कि पेशेंट को कोई डायबिटीज़, काला मोतिया, इस किस्म की कोई अंडरलाइंग कंडीशन ना हो, उसमें हम लेज़र कर सकते हैं. और फिर नंबर कि -2 से लेकर -18 तक हम तमाम नंबर को करेक्ट कर सकते हैं, बट विद डिफरेंट टेक्निक्स. सेफ प्रोसीजर जो आजकल हम कर रहे हैं दैट इज़ फेमटो लेज़र, जो कि हाई नंबर्स में भी हम कर रहे हैं, -14 -15 तक भी हम कर रहे हैं. लेकिन अबव दैट उसमें फिर ये होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें फिर हम वो लेज़र कर नहीं सकते. ये भी कहते हैं लोग कि लेज़र एक दफ़ा करा लें तो कई केसेस होते हैं जिसमें वो वापस आपकी ख़राब होना शुरू हो जाती है नज़र, या अब ऐसे होते हैं? ये पुरानी बात है. देखें, जिस लेज़र की आप बात करें जिसमें ग्लासेस उतर जाते हैं, उसमें देयर इज़ अ रिस्क ऑफ रिग्रेशन कहते हैं कि आपका नंबर वापस आ सकता है. वो बॉडी की अपनी एक हीलिंग टेंडेंसी होती है. हम आंख के कॉर्निया का जो सरफेस है उसको थिन कर देते हैं.
then it starts to work like a contact lens. تو آپ کی جو نظر ہے وہ کریکٹ ہو جاتی ہے, آپ کا نمبر کریکٹ ہو جاتا ہے. لیکن اور یہ کیونکہ ایک لیزر پروسیجر ہے, اس میں نیچرلی آپ آنکھ کو چھیڑ رہے ہیں, اس کے بعد اس کی ہیلنگ ہوگی. کئی لوگوں میں ہیلنگ ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں, جن میں ہیلنگ ٹینڈنسیز زیادہ ہوتی ہیں ان میں نظر کے واپس آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, نمبر کا واپس آنے کے چانسز زیادہ یہ ویسے میں بچپن سے وہ کوٹ میں نے پڑھا ہوا ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ men seldom make passes at girls who wear glasses. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو مسئلہ ہے, مطلب مجھے تو چشماٹو لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں, خیر مجھے تو ساری لڑکیاں پیاری لگتی ہیں. تو خیر یہ دونوں آپ سے لائٹ سوالات کرتے رہیں گے. میں ذرا ایک سیریس طرف توجہ آپ کی دلوانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ آنکھوں کے ذریعے روح تک جھانک لیتے ہیں؟ فلسافیکلی تو جھانک لیتے ہیں لیکن دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کا دل اور دماغ دیکھنا ہے تو اف یو وانٹ ٹو پیک انٹو برین اینڈ ہارٹ آف اے پرسن, لک انٹو ہز آئی. تو دی تھنگ از کہ ہم جو بھی معائنہ کرتے ہیں, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر قطرے ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پتلی پھیلے گی تو ہم پیچھے پردہ دیکھیں گے. تو آنکھ کا پردہ جو ہوتا ہے اٹس اے ویری سینسٹیو آرگن. باڈی میں کہیں پہ بھی کسی قسم کا کوئی بھی ڈیزیز چل رہا ہو, آئدر سوزش ہو, ڈائبٹیز ہو, ہائپر ٹینشن ہو, برین میں بہت ساری ڈیزیزز, فار ایگزامپل ٹیومر ہو یا انٹراکرینیل پریشر, آنکھ کا دماغ کا پریشر بڑھا ہوا, اس کے سارے سائنز آپ کو آنکھ میں ملتے ہیں. اس کے بعد وی ریفر دا پیشنٹ ٹو ڈفرینٹ اسپیشلٹیز. تو باڈی میں جو کچھ بھی نظام گڑبڑ ہوتا ہے سب سے پہلا سائن جو ہے وہ آنکھ کے اندر آ جاتا ہے, جب ہوتا ہے آپ کا آنکھ پیلی ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ذرا صاف ستھرا کام ہے, آپ کو اس طرح سے خون خوار قسم کی سرجریز نہیں کرنی پڑتی ہیں. اس طرح سے تو خون خوار نہیں جیسے جنرل سرجن کرتے ہیں, لیکن دیر آر سرجری جس میں تھوڑی بہت بلیڈنگ ہوتی ہے. آپ نے سرجری کا ویری ذکر کیا, ریفائنڈ پروسیجر. لیزر کی تو ہم نے بات کر لی. کوئی شخص لیزر چھوڑ کے سرجری کیوں کرائے گا؟ کچھ نمبرز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل. اچھا ایک میں ادھر بات ضرور کروں گا کہ بہت سارے پیشنٹ اسپیشلی لڑکیاں ان کے والدین لے کے آتے ہیں فرام ریموٹ ایریاز. میرے پاس دیر سوات ادھر سے بھی ایک دفعہ ایک گروپ آف پورا ولیج ایک دفعہ آیا تھا اپنے پیشنٹس کو آپریٹ کروانے کہ جی ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں جن کو چشمے لگے ہوئے ہوں. تو اس میں یہ اٹس اے کامن سوشل ٹیبو کہ جی رشتہ نہیں ہوتا, کہ بچوں میں گلاسز کا نمبر آ جائے گا, بچے نابینا پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اٹس اے ٹیبو. ایسی آپ سرجری کرا بھی لیں, اٹ از ان یور جینس, نیکسٹ جنریشن میں دیر آر چانسز کے نمبر آ سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل -20 کا اگر نمبر ہے یا +12 یا +14 میں اگر نمبر جاتا ہے تو اس میں پھر لیزر کے ساتھ آپ, کیونکہ لیزر از اے نان انویسو پروسیجر, یہ 10 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے, آپ لیٹتے ہیں, لیزر سے کریکٹ ہوتے ہیں, اینڈ ود ان 3-4 آورز آپ کی نظر بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن ان کیسز میں پھر ہم آنکھ کے اندر پرماننٹ ملٹی فوکل لینزز امپلانٹ کر دیتے ہیں, جس سے دور اور نزدیک دونوں کی نظر صاف ہو جاتی ہے. کیونکہ آنکھ از لائک اے کیمرا. اب کیمرے کے اندر لینز ہوتا ہے, اس لینز کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے, اس پاور کو ہم کریکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ذرا آف کورس ہمارے جو ویورز ہیں یہ بھی جاننا چاہیں گے جو شاید انٹرسٹڈ ہیں, یہ پرائس پوائنٹ کیا ہے ان چیزوں کا, مطلب لیزر ہو جائے یا سرجری ہو جائے, ان کے اندر مطلب کتنے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ یہ کرا بھی سکتے ہیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں؟ نہیں, رف ایسٹیمیٹ دیتے ہیں. دیکھیں کچھ سرجریز ہوتی ہیں, جیسے میں پہلے ایک کویسچن کا ضرور آنسر کروں گا جو علی نے لینس کا پوچھا تھا شروع میں. دیکھیں ایک تو ڈاکٹر پریفرنس ہونی چاہیے, اینڈ یو شوڈ کمپلیٹلی ہیو فیتھ ان یور ڈاکٹر. مطلب آپ ڈاکٹر کو ایسے مت سمجھیں کہ وہ کوئی چور بیٹھا ہوا ہے اور وہ از گوئنگ ٹو میک منی آؤٹ آف اٹ. پیشنٹ از اے پیشنٹ, ناٹ اے کلائنٹ. کو ان نظروں سے نہیں دیکھنا جن نظروں سے عمران خان تاجروں کو دیکھتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ بالکل اسی طرح کی ایک ایگزامپل ہے کہ آپ اسٹینٹ ڈلوانے جاتے ہیں اور آپ کا ڈاکٹر آپ کو کنفیوز کر دے کہ جی آپ چائنیز اسٹینٹ ڈلوا لیں یا امریکن ڈلوا لیں یا انگلینڈ کا ڈلوا لیں یا ٹرکش ڈلوا لیں, جرمن ڈلوا لیں, ڈپینڈنگ آن یور پرائس رینج. اب اس میں اگر پیشنٹ افورڈنگ نہیں ہے وہ نیچرلی تھوڑے سے کم پیسوں کا اسٹینٹ ڈلوائے گا, بٹ وہ ساری زندگی کے لیے کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ جو میرے ادھر درد ہو رہی ہے, یہ بھاری پن ہے, شاید یہ اسی لیے کہ میں نے اسٹینٹ اچھا نہیں ڈلوایا. تو یہ ڈاکٹر کی پریفرنس ہونی چاہیے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ ایک پرٹیکولر لینز ہوتا ہے جس سے آپ کا پیشنٹ بھی سیٹسفائڈ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کے بھی اس کے ریزلٹس بہت بہتر ہوتے ہیں سرجری کے. تو یہ چیز ڈاکٹر کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ کون سے لینس کو پریفر کرتا ہے. پیشنٹس کئی دفعہ ڈاکٹر گوگل سے بہت ساری چیزیں پڑھ کے آ جاتے ہیں, وہ آپ کو وہ بھی ایک بہت مسئلہ کریٹ کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ والا ڈالا, ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جی یہ والا لینس بہت اچھا ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وہی میرا سوال, جو پرائس خرچہ کتنا ہے؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ جو لیزر سے جس سے اینک ریموو کرتے ہیں یہ کاسمیٹک سرجری کی ڈومین میں آتا ہے, اور کاسمیٹک سرجری پوری دنیا میں بہت ایکسپینسو ہے.
لیکن پاکستان میں کاسمیٹک سرجری اتنی ایکسپینسو نہیں ہے جتنی باہر ویسٹ میں جتنی ایکسپینسو ہے. یہاں پہ آپ کا پرائس رینج بکتی ہے فرام 35,000 ٹو 2-2.5 لاکھ تک, اور آپ کا لیزر پروسیجر ہو جائے, لیزر پروسیجر فار ریموول آف گلاسز چلے یہ تو اینڈ بوتھ آئز. میں تو اینک ہے ہی نہیں مجھے, میں تو کرانے میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا. بارہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ہم نے جانا ہے بریک کے اوپر. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک. پہلے کتاب زندگی کا ضروری حصہ ہوتی تھی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتاب ضرورت تو آج بھی ہے. میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں جتنا میرا مطالعہ کم ہوگا اتنا ہی جو ہے میری سوچ اور میری صحافت ہو یا سیاست ہو اس میں پختگی کم ہوتی جائے گی. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم ود آپ جناب. ناظرین آج آپ کے لیے ہم نے ایک انٹرویو تیار کی ہے, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. سلیم صافی صاحب بہت سینئر تجزیہ کار ہیں, میڈیا انڈسٹری کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ اور جو کئی شعبے ہیں ان کے اندر بھی کافی عبور ان کے پاس ہے. آج ان کے ساتھ جو آپ کو انٹرویو دکھانے جا رہے ہیں اس کے اندر وہ ڈسکس کریں گے لٹریچر, اس کے اندر وہ تھوڑا ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا, اور یہی والا ایشو جو ہم پروفیسر صاحب کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے, پروفیسر ضیاء صاحب کے ساتھ, کہ اردو سے ہٹنا اور اردو زبان جو ہے اس کے اوپر اب اتنا ہمارا فوکس کیوں نہیں ہے. آئیے انٹرویو دیکھتے ہیں. تھینک یو, گڈ مارننگ. سلیم صافی صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں پہ, اور سوشل میڈیا کے آنے سے کتابیں پڑھنا کتنا کم ہو گیا ہے, لوگوں کا انٹرسٹ نہیں رہا اس پہ. سلیم صافی کے کیا خیالات ہیں وہ پوچھیں گے. السلام علیکم سر, کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. وعلیکم السلام. سر کتابیں کس قسم کی پڑھتے ہیں آپ؟ فکشن, ناول, ہسٹوریکل, کس قسم کی؟ ایک تو سچی بات یہ ہے کہ آج کل یہ اللہ نے ویسے ہمارا ایک برم کچھ رکھا ہوا ہے, اور ویسے بھی ہم نے کتابیں وغیرہ نمائش کے لیے زیادہ رکھی ہوتی ہیں, لیکن پڑھنا جو ہے اور خصوصاً کتابیں پڑھنا آج کل ہماری نہ ہونے کی برابر رہ گئی. میں نے خصوصاً جو مطالعہ زیادہ کچھ تھوڑا بہت موقع ملا ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں یا اس کے بعد. آج کل ایک تو یہ کہ پڑھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک زمانہ تھا کہ شوق کے مطابق چیزیں پڑھتے تھے. اب جو ٹائم مل جاتا ہے تو وہ ضرورت کے مطابق پڑھنا پڑتا ہے. مثلاً ابھی ظاہر بات ہے کہ 24 گھنٹے کی مصروفیات میں اگر کچھ مل جاتا ہے تو جو اس وقت ہماری صحافت کی زیادہ ضرورت ہے, مثلاً اگر میرا دل نہیں چاہتا ہوگا, بہت بور سبجیکٹ ہوگا, لیکن اگر بجٹ آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں اس سے ریلیٹڈ پڑھنی پڑتی ہیں. اس وقت اگر آپ FATF کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو پھر میرا دل نہیں چاہتا ہوگا, لیکن میں کتاب بھی باقی ہوئی کہ بھائی اس کو سمجھ لوں کہ اس حوالے سے انٹرنیشنل قوانین کیا ہے, یہ کہاں سے آ گئے ہیں. تو اب مطالعہ زیادہ تر پسند کی بجائے وہ ضرورت کے تابع ہو گیا. تو سر کیوں ہوا ہے ضرورت کے تابع؟ پہلے کتاب زندگی کا ضروری حصہ ہوتی تھی, لیکن اب سیکھنے اور سکھانے والے کم ہو گئے ہیں, اس لیے لکھنے والے بھی کم ہو گئے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ کہ کتاب ضرورت تو آج بھی ہے, اور اس سب کے باوجود یعنی میں خود یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جتنا میرا مطالعہ کم ہوگا اتنا ہی جو ہے میری سوچ اور میری صحافت ہو یا سیاست ہو اس میں پختگی کم ہوتی جائے گی. ٹھیک, تو کتاب اور کتاب کی قدر اور اہمیت رواج اس کا کم ہو گیا ہوگا, لیکن اس کی اہمیت تا قیامت کم نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اور لکھے ہوئے حرف کی جو حرمت ہے اور جو تقدس ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں, لیکن میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک تو زندگی اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, اور دوسری طرف یہ کہ ڈیجیٹلائز ہو وہی چیزیں جو ہیں اب سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ کو بٹس اینڈ پیسز میں آپ کو مل رہی ہے روزانہ. تو انسان ایک غلط خود اعتمادی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تو جانتا ہوں. فار ایگزامپل ماضی میں اگر کوئی امریکہ کو سمجھنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس سے متعلق کتاب پڑھیں. کتاب الف سے یہ تک وہ تفصیل سے پڑھ دیتا جس میں امریکہ کی ہسٹری بھی ہوتی, جس میں امریکہ کے بطور ریاست ایوولوشن کا بھی عمل ہوتا, پھر اس کی سوسائٹی کی بھی مختلف جہتیں ہوتی. تو کتاب کے بغیر کوئی رستہ نہیں تھا. آج جو ہے میں آ کے ٹی وی پہ چند خبریں میں نے امریکہ سے متعلق دیکھی ہوگی,
میں سوشل میڈیا پہ 1-2 ویڈیو دیکھ لوں گا تو میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں کہ یار امریکہ کے بارے میں تو میں بہت کچھ جانتا ہوں، ٹھیک، حالانکہ وہ بڑا سرسری اور سطحی علم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے کچھ نگیٹو اثر ڈالا اور اب سوشل میڈیا نے بہت زیادہ، کہ ہمارے ہاں وہ صحافی ہو، وہ سیاستدان ہو، وہ دانشور ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہماری سوچ میں اور ہمارے خیالات میں وہ گہرائی ختم ہو گئی ہے اور اس میں سطحیت اور بہت ایک کھوکھلا پن آ گیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں اگر ماضی میں کسی پہ موضوع پہ کتاب پڑھتا تھا تو آپ ایک الگ ماحول میں بیٹھ جاتے تھے، باقی چیزوں سے آپ کٹ اپ ہوتے تھے، آپ پورے ذہنی طور پر اس میں انوالو ہو جاتے تھے، پھر آپ اس چیز کا سیاق و سباق بھی اس کتاب میں پڑھ لیتے تھے، اس کا آگے پیچھے سب چیزیں، تو وہ آپ کے ذہن میں بھی اور ساتھ ساتھ آپ کا آپ کے ساتھ امیجز بن رہے ہوتے ہیں، تھنکنگ پروسیس بھی اور انالیسس بھی آپ کا اس مطالعے کے دوران جاری ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ٹک میں سوشل میڈیا ہے، ایک خبر مجھے ملی وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہے، میں نے ابھی اس پہ ذہن نہیں ٹمایا ہوتا ہے، دوسری چیز مجھے کرکٹ سے متعلق مل جاتی ہے، ابھی میں اس پہ کچھ ذہن بنا رہا ہوں تو سوچ رہا ہوتا ہوں، جب مجھے تیسری چیز کوئی امریکہ اور انٹرنیشنل اس سے مل رہا ہے، ابھی میں وہ کر رہا ہوں تو جب مجھے ادھر کوئی گالی مل جاتی ہے وہ مجھے دوسرے اس پہ لے جاتی ہے۔ تو اسی لیے میری سوچ میں اور میری اس میں ہر بندہ ہر چیز سے باخبر ہو گیا ہے لیکن بڑا سطحی اور معمولی ہو گیا ہے۔ پھر ہر بندہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے کہ مثلا میں اپنے میڈیا کی بات کروں، اس وقت ہم نے ہر پاکستانی کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ مجھے تو پل پل کی بریکنگ نیوز اور خبر مل جاتی ہیں، حالانکہ ہم نے اس وقت پاکستانیوں کو سب سے زیادہ کنفیوز بنا دیا ہے اور بے خبر بنا دیا ہے۔ لیکن جو قومیں اس وقت رول کر رہی ہیں دنیا پہ وہ سب وہی ہیں کہ جدھر کتاب کے ساتھ رشتہ اور ناطہ آج بھی زیادہ مضبوط ہے اور برقرار ہے۔ سر ابھی بکس کی بھی اور ادب کی بات ہو رہی تھی، تو کوئی آپ کا فیوریٹ شعر یا نظم یا غزل اگر آپ سنائیں تو؟ میں ایک تو اردو شاعری میں تو فراز کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں، پھر اسی کا سنائیں۔ ٹھیک ہے، اور پشتو اس میں تو رحمت شاہ سائل ہمارے ایک شاعر ہیں، زندہ ہے اللہ ان کو زندہ رکھے، تو ان کو شاعری، اگرچہ مجھے شعر یاد نہیں ہوتے اور اس کا تو فراز کی پھر جو ہے خصوصاً فراز کی جو تشبیہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی، تو ویسے تو ان کی بہت ساری، لیکن ان کی وہ جو لمبی ایک منفرد قافیہ اور ردیف میں ان کی جو نظم ہے یا غزل ہے، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، جو ان کے پھر باقی جو اشعار، اس میں کچھ اشعار بہت زیادہ، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرم پروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں، اور اس میں پھر خصوصاً وہ جو سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، اور وہ جو پھر یعنی وہ تو خیر جو آخری شعر بھی اس کا ہے کہ مقطع کے اب اس کے شہر میں ٹہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں، اور سائل صاحب کی یا باقی جو پشتون شعراء ہے، غنی خان اور حمزہ بابا، یہ تو بڑے لوگ تھے، رحمان بابا جو ابھی زندہ لوگ بھی ہیں، اس میں سائل صاحب ہے، فضل سبحان عابد ہے، یہ وہ، لیکن خصوصاً ایک اس میں غنی خان کی مجھے وہ زیادہ پسند ہے جس میں اس نے خود پختون قوم کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی مٹی سے اور اپنی دھرتی سے محبت کا، مثلا غنی خان کی کہ مالی دلی د لندن خل خارونہ، اس نے یہ پوری دنیا کے پیرس جس کے لیے مشہور ہے، لندن جس کے لیے مشہور ہے، دلی جس کے لیے مشہور ہے، ان سب کا ذکر کر کے پھر آخر میں وہ کنکلوژن، اور وہ واقعی تھا بھی ولی خان کا بھائی تھا، بڑے خاندان کا، نہرو فیملی سے بھی ان کے تعلقات تھے، تو پھر وہ اختتام اس پہ کرتا ہے کہ یہ سب چیزیں میں نے دیکھی ہے، لیکن جب میں اپنی اس پہ آتا ہوں خوچی اوینم دا خپل دا خٹ و کور
رانہیر شی خائستنا محلون خیستہ نور. لیکن جب میں اپنے یہ مٹی کا بنا ہوا گھر دیکھ لیتا ہوں تو میں ساری دنیا کی ان چیزوں کو بھول جاتا ہوں. اور آگے کی چخڑمخ رور پختون غیگی لدرشی در نہیر بٹول خائص د بہر و برشی. کہتے ہیں کہ جب یہ گرد آلود چہرے والا اپنا یہاں آپ کو گلے مل لیتا ہے تو آپ جو ہے دنیا کی تمام جو ہے بیوٹیز ہیں اس کو بھول جاتے ہیں. اور پھر اس میں کنکلوژن اس پہ کرتے ہیں کہ پواللہ چہ د جنت بشمستون چہ کنزل پہ وانورم د پختون. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو جنت سے بھی لوٹ جاؤں گا واپس اگر وہاں میں نے پختونوں کی گالیاں نہ سنی. اور اسی طرح سائل کا ایک ہے خوخ د پختونخوا پہ میں گتونیما پختونیما پختونیما پختونیما. اور خصوصاً اس کا ایک شعر کہ زکد ہمہ دنیا خوڑلے وقت بہ وقت یما خکولے یما خوگ یما ترسکون یما پختون یما. تو بہرحال یہی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ اب شاعری کیا ہے؟ وہ انسان کے وہ جذبات اور وہ احساسات جو ہر دل میں اور ہر ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ اس کو اظہار کا موقع دے دیتا ہے. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور سلیم صافی صاحب نے فراز کی غزل جو آپ کو سنائی ہے اور جو پوئٹری پہ بات کی ہے، بکس پہ بات کی ہے، اور کافی اچھا لگا کہ ایک مشکل باتیں کرنے والے شخص کو اتنے لائٹر موڈ میں دیکھا. تو ابھی مزید ان سے باتیں ہم لوگ کریں گے. آپ لوگ اپنی ڈسکشن جاری رکھیں. اوور ٹو یو. شعری ذوق سے بہت زیادہ متاثر کیا ہے صافی صاحب نے مجھے تو، اور میں ان کے متاثرین میں سے ہوں. وہ ہر تھوڑے دن بعد کسی کوئی نیا اپنا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں. تجزیہ ان کے تجزیہ کیسا لگتا ہے آپ کو ان کا؟ تجزیہ بھی ان کا بڑا نیا ہوتا ہے. نیا ہوتا ہے بالکل. ہر چیز نمایاں ہوتی ہے. اس لیے ناظرین ہم نے جانا ہے بریک کے اوپر، لیکن بریک کے بعد آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ آ رہا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں گرما گرم ود آپ جناب. ناظرین وقت ہو جاتا ہے مسٹرڈ نیوز کا. لٹی ہے جمالو پاؤ لٹی ہے. پہلی خبر آپ کے پاس. پہلی خبر تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ٹرینڈنگ میں تو ایک ہی چیز ہے. کیا جی؟ امام الحق. واہ 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 بہت اعلیٰ. اچھا دیکھیں ہم بالکل بھی اس کیس کو ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ یہ بالکل ابھی الیجڈ ساری چیز ہے. مبینہ طور پہ سارے یہ الزامات لگے ہیں ان کے اوپر، لیکن پھر بھی بات تو کرنی پڑے گی نا اس کے اوپر. یہ تو نہیں ہوتا بات نہ کریں. لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سب کچھ بالکل ٹھیک بھی ہے، جو خواتین الیج کر رہی ہیں وہ ٹھیک بھی ہے. کیس تھوڑا سا بتا دیں. ہاں تھوڑا سا کیس یہ ہے کہ 7 سے 8 خواتین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام الحق ان سب کو ایک جیسے لارے دے رہے تھے، اور پھر ایک وقت آنے پہ انہوں نے کہا کہ سوری ہم آگے نہیں چل سکتے. اور اکارڈنگ ٹو دیم کافی واہیات گفتگو کر رہے تھے. اچھا ہاں چلیں. اچھا اب مسئلہ اس میں یہ ہے جو سمجھنے والی بات ہے کہ یہ کنسینچول تھا. مطلب یہ می ٹو کے زمرے میں نہیں آتا. مطلب اچھا اگر یہ ٹھیک ہے اخلاقی طور پہ یہ بری بات ہے کہ آپ ایک سے زیادہ خواتین کو آپ وعدے وعید کر رہے ہو، تو یہ 420 کا مقدمہ تو بن سکتا ہے اس پہ، می ٹو نہیں بن سکتا. میں ایک تو آپ یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. دوسرا میں آپ کو بات بتاؤں، یہ آ جائے گا اس میں. کیسے؟ بس میں بتا رہا ہوں، پریڈکشن دے رہا ہوں آپ کو. یہ آج نہیں تو کل آ جائے گا. #MeToo میں آ جائے گا ڈیفینیٹلی. اور کسی وجہ سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی، کسی وجہ سے آ جائے گا. کیونکہ یہ دیکھیں یہ پہلا اس کا ٹرانچ ہے ابھی لیکس کا. تو ابھی آپ دیکھیں آگے کیا تھا. لیکن دیکھیں اگر کل ایک نئی چیز سامنے آ جائے، وہی کہہ رہا ہوں، شواہد کو نئے آ جائے تو پھر تو یہ اس میں آ سکتا ہے. ابھی تک جو ہے اس میں یہ نہیں ہے. مطلب اوچھا پن بہت دکھایا امام نے، لیکن ہراس نہیں کیا مجھے لگتا. اور دوسری پھر اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے اخلاقی طور پہ یہ بہت بری بات ہے کہ آپ ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ آپ کو وعدے کرنا، لیکن پھر تو وہی بات کہ پھر ان خواتین کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیا وہ صرف امام کے ساتھ تھیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن کلیئر ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے؟ بالکل. تیسری چیز ابھی ایک چیز جو اور ہے نا جس کا کسی کا خیال نہیں جا رہا جس طرف، وہ یہ ہے کہ ابھی تک خواتین نے اسکرین شاٹ شیئر کی ہیں اور ویڈیوز شیئر کی ہیں.
ابھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, امام کے موبائل میں بھی ہو وہ بھی. بٹ اچھا مسئلہ مجھے اس سے پتہ ذاتی طور پر کیا مسئلہ ہے کہ ایک تو پرانے کرکٹرز ہر قسم کے ہوتے ہیں, ان کے ہر قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں, بڑے ماضی میں بھی ہوتی تھی, ایسی بات نہیں ہے, اور بڑے بڑے اسٹار قسم کے کرکٹرز ہوتے تھے. واٹس ایپ نہیں تھا دراصل, تب اب واٹس ایپ آ گیا, سوشل میڈیا کا دور ہے. لیکن اس کے باوجود آپ آسٹریلیا چلے جائیں, بڑا ایک لبرل ملک ہے وہاں پہ, مطلب کھلا ڈالا ماحول ہے, انگلینڈ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, انفیکٹ انڈیا بھی میں کہوں گا ایک حد تک کافی اس طرح سے, لیکن وہاں سے یہ قصے جو ہیں اس طرح سے نا وہ آتے نہیں سامنے. اور اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں یہ خدشہ ہے کہ اس قسم کی چیز جو ہے کل کو مطلب مستقبل میں کبھی بھی باہر آ سکتی ہے, تو آپ کو پہلے کیئرفل ہونا چاہیے. اور اس چیز کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹریننگ نہیں ہوتی, یہ کمپنیز میں, بڑی کمپنیز پہ اس کی ورکشاپس ہوتے ہیں باقاعدہ, اور بتایا جاتا ہے آپ کو جی کہ ایک سرٹن بیہیویئر آپ نے, کیونکہ آپ یہ تو چلے وہ تو کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, تو پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. نہیں دیکھیں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, پی سی بی میں میرے خیال کے مطابق وہ ٹرین اس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ نے بالکل ہی ایبسٹین کرنا ہے. آپ کو کوئی خاتون نظر آ جائے 25 کلومیٹر ریڈینس میں تو آپ نے گاڑی موڑ لینی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے ٹرین یہ کرنا ہے کہ مخلوط گیدرنگز میں کیسے آپ نے رویہ کیا اختیار کرنا ہے, جب آپ کے ریلیشن شپس ہوں تو آپ نے کیسے رویہ اختیار کرنا ہے, یہ ٹریننگ ہے. چلے بہرحال اب اس کی آنے والے دنوں میں مجھے یقین ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ نے بتایا تھا کچھ دیر پہلے کہ جتنے سرکاری, آپ نے خوش ہے جتنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو اپنے پاسپورٹ کے اندر اپنی جو ٹائٹل ہے اس کی تصدیق کرنی تھی جا کے دفتر کے اندر. آپ بہت خوش تھے کہ بڑے خوار ہوئیں گے. میں نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا, میں غلط تھا. ہوا یہ, میرے ایک جاننے والوں نے جانا تھا پاسپورٹ بنوانے منڈے کو, تو منڈے کو انہوں نے جب مطلب ظاہر انہوں نے کسی کو کہا یار جلدی ہو سکتی, کہتا تھا آج تو پوچھے ہی نا, کیونکہ جتنے ملازمین تھے ہم نے ان کے لیے آج کا دن رکھا ہوا, ایکسٹینڈ کیا, سارے تقریباً آج آ گئے ہیں. اور وہاں پہ کہتے ہیں ہم اوور ٹائم کیا وہ کرا کے, لیکن اسے خبر آئی اچھی بات, اپیرنٹلی یہ سب کچھ کرنے میں پروسیس میں 11 کروڑ روپے آمدن آئی ہے گورنمنٹ کو. کتنی اچھی بات ہے. میرے تو خیال میں جب سب ہو جائے گا نا, جب لڈو بھی نہیں آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, تب آپ کو پتہ ہے کرنا چاہیے سارے جتنے لوگوں کے پاسپورٹ ہیں نا اس کے اندر کوئی چھوٹی چیز نکالے کہ یار اب یہ ایڈ کرنی ہے. یار خدا کا خوف کریں, میں نے ابھی 26,000 روپے کا پاسپورٹ بنوایا ہے. ملک کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی, اس کے اندر کوئی ڈال دینا آپ اپنا وہ پولیٹیکل پریفرنس کا ایک کیٹیگری ڈال دیں, یا کوئی اس قسم کی چیز ہے جو نئے بنانے پڑے سارے پاسپورٹ. 11 کروڑ یہ تو صرف تصدیق کے لیے تھے, سوچیں کتنے پاسپورٹ بنانے پڑے, کتنے پیسے آئیں گے گورنمنٹ کو. نہیں بس ابھی 5-7 سال بعد دیکھتے ہیں, فی الحال میرا نیا بنا ہے. چلے خبر دیں. اچھا جی, ایک خبر یہ ہے کہ آج فردوس آپا چھائی ہوئی ہیں, مطلب کل سے چھائی ہوئی. ان کے 2 بیانات بڑے زبردست سامنے آئے ہیں. پہلا تو انہوں نے کہا کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے بیان بازی کر رہے ہیں. وہ کرتے ہوتے ہیں, تو اس پہ مطلب یہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس سے کئی اشارے رک جائیں. اچھا آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم کسی نے یہ بات کی تھی تو نجی محفل میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہاں سوری, تو آپ پلیز نہ کریں. فواد صاحب جو ہیں وہ بڑے معتبر ہیں, بڑے عزیز ہیں ہمیں, لیکن غصہ لگتا ہے کافی سخت. آپ میں کچھ نہیں کہہ رہا, کہیں نہ کہیں آپ کو مل جانا انہوں نے, میں بتا رہا ہوں. اچھا لیکن دوسری ایک اور اچھی بات بھی ہے, وہ یہ کہ میں بڑا شکر گزار ہوں فردوس عاشق اوان کا. وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے میں جو سوشل میڈیا سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو ٹی وی پہ ایڈجسٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, کیونکہ اکثر الفاظ ہیں جو آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن اب فردوس آپا کی وجہ سے وہ الفاظ اپرووڈ لسٹ میں آتے جا رہے ہیں ٹی وی کی بھی. کل بھی انہوں نے ایک لفظ ایسا استعمال کیجیے گا پلیز, ابھی اپروو ہوا نہیں. اچھا ابھی ہونے کو جا رہا ہے, بس انفو منسٹر نے کہہ دیا تو ٹھیک ہو گیا. میں ویسے ایک میری خواہش ہے کہ ایک پریس کانفرنس ہو اسی طرح انفارمیشن اس کے بینر کے نیچے, جس میں فردوس عاشق اوان بھی ہو اور ساتھ خواجہ آصف ہوں, کیونکہ دونوں کا ایک تکیہ کلام ملتا جلتا ہے. وہ کون سے اب تارے کون سا لفظ بولتے ہیں, جو ہے تو وہ انٹرسٹنگ ہوئے گی. یہ جو کل رات استقبال ہوا ہے عمران خان صاحب کا, جیسے پھول پہنائے گئے ہیں حاجگر کے ہیں. نہیں نہ وہ تو کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا. دوسرا ان کی فلائٹ میرے خیال میں کسی طرح آکورڈ ٹائم پہ تھی, لیکن سویرے سارے منسٹر لائن سے کھڑے ہوئے تھے پھول پکڑ کے, بڑے خوشی ہوئی ہے مجھے. اور اس کے بعد پھول پہنانے کی والی جو ویڈیو تھی وہ بھی ہم نے دیکھی, اور سب وہ ہو رہا ہے کہ کون پہلے پہنائے گا. تو وہ یہ رہا ہے کہ وہ پہنا رہے زلفی بخاری اتار رہے, کوئی پہنا رہے زلفی بخاری اتار رہے, تو بہت اعلیٰ ویسے لگے. لیکن کوئی مسئلے والی بات نہیں. آپ نے جو ذکر کیا نا, یہ جو دعوے ہو رہے ہیں بہت زیادہ کہ آج تک ایسے نہیں ہوا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وائٹ ہاؤس میں ماضی میں نواز شریف صاحب سے بھی پیچھے جانا ہے نا, کئی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, سب امریکہ جاتے ہیں, سب جو دورے کرتے ہیں, کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ بہت برے ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا بہت برا تھا اوباما کا دورہ, وہ مان لی ہم نے بات,
لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سب کچھ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جی ٹور وائٹ ہاؤس کا پہلی دفعہ ہوا. نہیں, پہلے بھی دے چکے ہیں ٹور کہ جی وہ شلوار قمیض اور کھیڑی کسی نے نہیں پہنی آج تک وائٹ ہاؤس میں. یہ بھی سچ نہیں پہنی, وہ پرائم منسٹر نہیں تھے, وہ اور گروپ تھا, لیکن پہنی ہوئی ہے. تو بہرحال اور ویسے یہ کوئی بہت زیادہ آپ کا پیریڈ بھی انشور نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرف صاحب جب گئے تھے تو ریڈ کارپٹ بچھے تھے, 2 سال بعد حکومت چلی گئی تھی. اور اس جو اصل بات ہے اس دورے کی وہ یہ ہے کہ سکسیسفل اس لحاظ سے ہے کہ کئی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور پازیٹیوٹی کا ایک نشان ہے, تو اس پہ فوکس کریں. یہ مقابلے بازی کیا ہے کہ دیکھو نا وہ نہیں کیا جو ہمارے پرائم منسٹر نے کر لیا, ہمارا یہ سب کا پرائم منسٹر ہے, ہمارا بھی آپ کا بھی. ہمارا آپ کی خبر, لاہور کے ایک نجی دفتر سے سانپ نکلا ہے, اور وہ سانپ نکلا بھی کیسے کہ ایک دراز میں وہ سانپ بند تھا. نہیں کنفرم کسی کو کی شرارت ہے. نہیں ایک لیکن یہ کیسی شرارت؟ اصل وہ ربڑ والا نا نکلی, نہیں ایکچوئل سانپ. سانپ تھا. نہیں سر یہ تو کیس ہے, یہ تو اس کا مطلب کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو سانپ تو نہیں بالکل, اور دیٹ واز اے ہائیلی وینمس اسنیک, جسے یہاں پہ ہماری وہ کامن کریٹ یہاں پہ اس کے لیے ورڈ جسے سنگ چور, یعنی وہ اتنا وینمس ہوتا ہے کہ وہ سنگ کو بھی چور چور کرنے. مار شار دیا ہوگا, بڑی اچھی بات. نہیں کیا کیوں نہیں مارا؟ اگلی خبر از یٹ ٹو کم. کیا اس کو اکیلے بیچارے کو چڑیا گھر کے حوالے کر دیا. اس کے کزن ہوں گے, مزے والی بات. یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم ہر چیز کو دیکھ کے مار دیتے. یار کچھ بہتر طریقے ہوتے ہیں, سانپ ویسے بڑے مجھے تو کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, بہت زبردست خبر ایک اور سیاست کی دنیا سے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے ظاہر خواہش کی ہے کہ ہم نے آپ سے ملنا ہے, کو ملاقات بھی ہوئی ہے. 8 بندے گئے. جی 8 بندے. انہوں نے جواب کتنے مزے کے آگے سے دیا, انہوں نے کہا بات بہت آگے چلی گئی ہے, اپنی بات بہت آگے چلی گئی. اچھا لیکن میں ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ سے مولانا صاحب کا فین ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نا ہمیشہ خوش اور بڑے اچھے مزاج میں رہتے ہیں, اور ماضی میں 1 سال سے نا کچھ لگ رہا ہے کہ بہت ہی ناراض اور اداس. آج بہت خوش ہوں گے وہ, آج کیونکہ جتنا ان کو وہ ملا نا کہ اب وہ بالکل, اگر مولانا صاحب ادھر سے ادھر ہو جائیں تو سینٹ الیکشن جو والا مسئلہ جو ہے وہ تو بڑا مسئلہ پھٹا پڑ جائے گا. نہیں دیکھیں, آپ پتہ ہے کہ آپ کسی وہ کچی بستی بھی کوئی اٹھاتے ہیں نا, تو اس کا قانون ہوتا ہے کہ آپ چاہے وہ جو وہاں پہ مکین ہے یہ ان کی زمین نہیں ہے, لیکن وہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں, تو آپ ان کو آلٹرنیٹ کوئی جگہ دو گے. تو ان کا جب پارلیمنٹ لاجز میں سے ان کو اٹھایا تھا, مجھے بڑا دکھ ہوا تھا, اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں. کہہ رہا ہوں پہلی دفعہ لگ رہا ہے الیکشن کے بعد خوش نظر آئے ہیں, انہوں نے ان کی آواز نکل رہی ہے, کو مزہ آ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اچھا سینٹ الیکشنز کی حد تک آپ ظاہر ہے آپ چاہتے ہیں کہ سارے تجزیے ہم کر دیں, وہ ہم نے ذرا آپ کے اسپیشل رکھا ہوا ہے, ذرا قریب آئے گا تو پھر اس کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے. آپ کی میری خبر ہے, بہت پیاری خبر ہے یہ بھی. مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ ری ٹرائل کو چھوڑیں, بس نواز شریف کو رہا کر دیں. یہ میں نا اس چینل کو بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ میرے سے نا شو نہ کروایا کریں, بس مجھے تنخواہ دے دیا کریں. یہ میرے اور مریم کے مطالبات بالکل ایک ہیں. ٹھیک ہے, نو ورک اور بس ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, ری ٹرائل تو ڈیفینیٹلی ہونا پڑے گا. اور ویسے اگر نہ بھی ہو تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. آج نواز شریف صاحب سے اب خطرہ نہیں ہے حکومت کو, بالکل بھی, وہ اندر ہوں یا باہر ہوں, نواز شریف صاحب کو خطرہ نہیں ہے. خطرہ کس سے؟ مریم نواز صاحبہ سے. اور یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں بات کہ موجودہ حکومت جو ہے نا, اگر پورے خاندان سے ایک شخص سے ابھی ان کو ہے نا کہ یار کوئی ڈینجر ہے, وہ مریم نواز ہے. نواز شریف صاحب بیک گراؤنڈ ایزی, شاید وہ خود بھی نہیں آنا چاہتے باہر, اب گھر سے کھانا آ رہا ہے, ٹی وی لگا ہوا ہے, اس میں موسیقی ہو رہی ہوگی, پی ٹی وی آتا ہے صرف وہاں پہ, اے سی بھی لگا ہوا ہے. اب خان صاحب واپس آئے ہیں, انہوں نے تو پھر سے آتے سے پریس کانفرنس کی ہے نا, اس میں آپ کو ایک گیس دیتا, انہوں نے کیا کہا ہوگا, نہیں چھوڑوں گا. اور آئے ہیں جیسے, اور پچھلی دفعہ جب وہ کہہ رہے ہیں ورلڈ کپ جیت کے آئے, پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے ورلڈ کپ جیت کے, انہوں نے پورا اسپتال بنا دیا تھا. تو اس دفعہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ چھوڑوں گا نہیں, تو وہ اے سی بھی اتاریں گے, وہ ٹی وی بھی اتار دیں گے, اور یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ آگے بڑھتے ہی رہیں گے. خطرناک, ویری خطرناک. ہاں جی, تو میری خبر یہ ہے کہ بینک بے نامی اکاؤنٹس پکڑوانے میں حکومت کی مدد کرے شبر زیدی. یار یہ جو ہے نا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ لگانے کا جو آئیڈیا ہے نا سارا اس حکومت کا, وہ مجھے سمجھ نہیں آتا. بھائی بینک اپنے ٹارگٹ پورے کرے یا وہ آپ کو اکاؤنٹ پکڑوا کے دے, یہ آپ کا کام ہے, آپ حکومت ہو, آپ پکڑو اکاؤنٹ. نہیں دیکھیں, اب دراصل بات یہ ہو رہی ہے, اب یہ ہائیبریڈ ماڈل تھا, ہائیبریڈ سمجھتے ہیں نا آپ, ہر دونوں کام. تو یہ ایک ہائیبریڈ ماڈل گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف چل رہے ہیں. جو شبر زیدی صاحب ہے ان کا یہ بھی کام ہے, ان کے اور سینکڑوں کام ہے جو میں یہاں آپ کو شاید سارے نہیں بتا پاؤں گا. تو اس سے اچھا ہے کہ جو یہ ہے بے نامی چیزیں پکڑیں ان کو یار, ختم کریں ایک دفعہ. کیونکہ دیکھیں آپ کی والی بات,
جب تک ابھی بھی واپس آئے, میں پھر سے دہراؤں گا, انہوں نے آتے ساتھ جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ میں چھوڑوں گا نہیں عمران خان صاحب نے. یہ ہو جائے ایک دفعہ مکمل طور پہ اکاؤنٹیبلٹی جو نعرہ ہے وہ ہو جائے. جو نہیں پسند وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ اگر پسند نہیں ہے آپ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, میری بھی ہونی چاہیے, سب کی کریں, تاکہ اس کے بعد نا یہ ختم ہو جائے بات. جبر زیدی صاحب سب بینامی اکاؤنٹس پکڑ لیں, ایک دفعہ ہم سارے الو سیدھے کر لیں, تاکہ اس کے بعد کام شروع یہ کرائیں نا سب سے پہلے. آپ اہم پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں کیا ہو جائے. اچھا جی, بہرحال عمران خان صاحب ہی کیونکہ ساری خبروں میں ہیں. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے, انہوں نے جو واشنگٹن میں جب جلسہ کیا تھا انہوں نے ایک اور چیز کی تھی جو ہم نے ڈسکس نہیں کی. وہ کہتے ہیں میں کرکٹ ٹھیک کرنے لگا ہوں, کرکٹ اور کرکٹر سب ٹھیک کرنے لگا ہوں, اگلے ورلڈ کپ میں بیسٹ ٹیم چلی جائے گی. یار اللہ کرے وہ کو دھیان دیں اس طرف, اور دھیان دینے کے لیے میرا جو مشورہ ہے نا سب سے پہلا وہ تو یہ ہے کہ مانی صاحب کو کہیں کھڈے لائن لگائیں. ان کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی بہتری آتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, تو لیکن آپ کا اصل میں مجھے یہ بات بتائیں, اب آنیسٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے کرکٹ کے اندر کافی ہم نے باتیں بتائیں, کافی اپڈیٹس جو ہیں ہم نے ناظرین کو دی, اور کوچز کی بھی اب باہر تقریباً پکے ہو گئے. میری بات صحیح ثابت ہونے جا رہی ہے انضمام الحق والی بیٹنگ کوچ والی. اور بہت افسوس کی بات ہے یہ بھی, خان صاحب جو ہیں وہ کس انداز میں پی سی بی ٹھیک, اتنے بزی ہیں وہ, اتنی چیزیں ہیں کرنے کو, کیسے ٹھیک کر رہے ہیں کرکٹ, اور مجھے کس بندے کو لگا رہے ہیں ٹھیک کرنے پہ؟ یہ تو آپ بتائیں کہ کس کو لگا رہے ہیں, کیونکہ جو خبریں میرے پاس آ رہی ہیں نا وہ تو ٹھیک بندے نہیں. آپ بتائیں, مجھے پتا ہے آپ کا کس طرح, بتائیں کس کو لگا رہے ہیں. ایک تو جس طرح انضمام الحق کا آپ نے بیٹنگ کوچ کا ذکر کیا, اور وہی بات ان کی اچھے پلیئر ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اتنا نام ان کا منسوب ہوتا ہے مختلف سیاستوں میں کہ میرا خیال ہے کہ ایسے بندے کو نہیں لگانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ اور پھر وہی بات لوگ پوچھتے ہیں جی ریپلیسمنٹس کا بہت ساری ہیں, مطلب محمد یوسف کو لگائیں, اس کا نام آج تک کس طرح کی کسی چیز میں نہیں آیا, اور ٹیکنیکلی کریکٹ بیٹسمین ہے. مصباح کسی کیپیسٹی میں ہے شاید ابھی, لیکن اس کو کیا مسئلہ, مصباح سے کیا مسئلہ, کیوں نہیں یار اب نا زندگی میں ذرا تھوڑا تیز کھیلنا ہوتا ہے, اب ذرا گیم بدل گئی ہے, لائف بڑا مشکل ہے. اچھا 33,000 گیس کنیکشنز اس دفعہ کم لگے ہیں, اور یہ اس میں نا تھوڑا سا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے. میں نے اس پہ 2 آرٹیکلز پڑھ لیے ہیں, بہت ٹیکنیکل لینگویج تھی, مجھے بہت زیادہ سمجھ نہیں لگی, لیکن میں بہرحال اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ایک تو گیس کنیکشنز کم لگ رہے ہیں, دوسرا گرمیوں میں گیس کا استعمال ویسے ہی کم ہو جاتا ہے, تیسرا گیس کی قیمتیں اوپر جانے کی وجہ سے لوگ اب اور کم استعمال کر رہے ہیں. اب وہ جو ایک منیمم کیپیسٹی ہے جس پہ ہمیں گیس پرووائڈ کرنی ہے, ہم اس سے بھی کم کر رہے ہیں کیونکہ لوگ استعمال نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے یہ سارا ہمارا جو گیس کا انفراسٹرکچر ہے یہ سیریسلی خراب ہونے کا خدشہ ہے. اس میں آتا ہوں, گانا کرنے کا موڈ نہیں ہے آپ کا, خبر ہی آگے چلاتے ہیں پھر. اچھا اس کے اندر پتہ ہے ایک اور مزہ, آپ نے کہا نا گرمیوں میں گیس کم استعمال ہوتی ہے, ایک اور سردیوں میں بھی کم ہونا شروع ہو گیا. جن گھروں میں لگا ہوا تھا گیس کا سسٹم لگا ہوا تھا ہیٹنگ کا, اب گیس یہاں کم آ رہی. اچھا بہرحال بھی کہہ جا رہے ہیں کہ اینڈ کرنا پڑے گا, خبریں اتنی زیادہ رہ گئی ہیں لیکن اینڈ کرنا پڑے گا کل, لیکن آپ سے باقی جو رہ گئی خبریں وہ ضرور شیئر کریں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.